الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رمضان المبارک ہمارے درمیان تشریف لا چکا ہے اور ہم رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس مہینے کی نسبت سے ہم یہ جانتے ہیں کہ سحر و افطار کروانے والے، کھانا کھلانے والے اور دوسرے لوگوں کو راشن بانٹنے والے، کفالت کرنے والوں کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ہمیں کیا بشارت دی گئی، کیا خوشخبری سنائی گئی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلا سأل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ راوی بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اسلام میں بہترین عمل کون سا ہے؟ اسلام میں پسندیدہ ترین، سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ تطعم الطعام، یعنی کھانا کھلایا کرو۔ اب یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ کھانا کس کو کھلانا ہے، غریب کو کھلانا ہے، فقیر کو کھلانا ہے، مسکین کو کھلانا ہے، امیر کو کھلانا ہے، دوست کو کھلانا ہے، گھر والوں کو کھلانا ہے، یا رشتہ داروں کو کھلانا ہے۔ یہاں پر بہترین عمل اس کو قرار دیا گیا کہ کھانا کھلایا کرو۔ تو کھانا کھلانا ہمارے یہاں ماشاءاللہ سحر و افطار کے سلسلے ہوا کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہے بڑے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، سحریوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے افطاریوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی ایک روایت ہے، ایک بہت اچھا انداز ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کا ایک بہترین عمل قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ رہنمائی فرمائی کہ مسلمان اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین عمل پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ کھانا کھلایا کریں۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ جسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اسے سلام کیا کرو۔ تو یہ بھی بہت محبت والا عمل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ معاشرے میں سلام کو عام کرتے ہیں، سلام کرنے کے عادی ہوتے ہیں، گلی محلے کے بزرگوں کو، بڑوں کو، تو ان کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے محلے میں۔ لوگ ان کو ایک اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اسلام کو پھیلانے کا ایک ذریعہ سلام کو پھیلانا بھی ہے، اور کھانا کھلانا بھی اسلام کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور خاص طور پہ جب رمضان کی بات کی جائے، افطار کی بات کی جائے، تو یہاں پر ایک تو رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، پھر یہ کہ افطار کی الگ سے فضیلت بھی حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو کسی روزہ دار کا روزہ کھلواتا ہے تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملا ہے۔ تو یہاں اس کا ثواب جو ہے مختلف جہتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خود کھانا کھلانا اسلام کا ایک بہترین عمل، بہترین کام۔ دوسرا یہ کہ افطار کی اپنی فضائل۔ تیسرا یہ کہ افطار کروانے کی الگ سے ایک فضیلت بیان کی گئی، اور چوتھا یہ کہ رمضان میں نیکی کے ثواب کا بڑھ جانا۔ تو یہ جو بھی نیکی ہو، چاہے وہ کھانا کھلانا ہو یا کوئی دوسری نیکی ہو، تو اس کا ثواب یہاں پہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو نیکیاں ہم سے بن پڑیں، جو آسانی سے ہماری استطاعت کے مطابق نیکیاں کرنا ہمارے لیے ممکن ہو، ہم وہ نیکیاں بڑھ چڑھ کر رمضان میں ادا کریں۔ دیکھیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں ایسے لوگوں کو کہ جو کھانے پینے کے حوالے سے حاجت کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں،
سفید پوش ہوتے ہیں، سوال نہیں کرتے، یا پہننے اوڑھنے کے حوالے سے ان کو کچھ پریشانی ہوتی ہے، دقت کا سامنا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کو جو ہے راشن پہنچائیں، اور اس انداز میں پہنچائیں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کوشش کریں کہ انداز ایسا ہو جو اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کبھی آپ اس کی جگہ ہوتے اور آپ کو لینا پڑ جاتا، راشن لینا پڑ جاتا یا کوئی کھانے پینے کی چیز لینی پڑ جاتی، تو پھر آپ کو کیسا اچھا لگتا کہ مجھے کس انداز میں دیا جائے۔ تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں اور وہی انداز اختیار کریں، کیونکہ وہی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر چرچا کریں گے، اس کو جو ہے لوگوں میں تشہیر کریں گے، لوگوں میں پھیلائیں گے، تو پھر شاید ثواب تو دور کی بات گناہ کی طرف چلے جائیں گے، دل آزاری کا باعث بھی بن جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شاید آپ کو منع کر دیں لینے سے، اسی وجہ سے کہ وہ یوں مطلب لوگوں کے درمیان میں اس طرح کی رسوائی قبول نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا جب دینے کی اللہ تعالیٰ طاقت دے، ہمارا ذہن بنے، سمجھ آئے، اور رمضان کا ایک خاص ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں یہ سلسلہ کافی بڑھ جاتا ہے راشن کی تقسیم کا، بلکہ باقاعدہ جو مالز ہوتے ہیں، جو اسٹورز ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، ان لوگوں نے پیکیجز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان پیکیج۔ وجہ وہی ہوتی ہے کہ ان دکانداروں کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اس مہینے میں ایک راشن دینے کا ذہن ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس پیکیجز کی صورت میں پوری مارکیٹ میں ہمیں ایک الگ منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو دینے کا رجحان تو ہے۔ اسی وجہ سے جو مارکیٹ والے ہیں وہ اس طرف اس مہینے میں خصوصی توجہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بقیہ مہینوں میں ان کے پاس کوئی بنا بنایا پیکیج کا چارٹ آویزاں ہوا لگا ہوا نہیں دکھے گا۔ تو مطلب یہ کہ ایک ریت چلتی ہے، ایک روایت چلتی ہے اور زیادہ ہے، اسی وجہ سے مارکیٹ پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور مارکیٹ میں اس کے باقاعدہ بروشر اور پمفلٹ بنائے جاتے ہیں، اس کو آویزاں کیا جاتا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں ایک جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم دیتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ کیسی چیز دی جائے۔ اگر میں خدا نہ خواستہ اس مقام پہ ہوتا تو مجھے کس طرح کا آٹا بہتر تھا، چاول بہتر تھے، یا جو بھی دیگر اشیاء دینی ہے، تو اگر اس میں مجھے 150 روپے زیادہ لگانے پڑ رہے ہیں، تھوڑا سا اماؤنٹ بڑھانی پڑ رہی ہے، تو میں کوشش کروں کہ وہ بڑھا لوں، بجائے یہ کہ میں ایک کی جگہ 6 لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے سستے پیکٹ ڈھونڈوں اور گھٹیا چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنی رضا والے خصوصی یہ کام کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں میں راشن تقسیم کرنا، اس میں خوب حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں خوب بڑھ چڑھ کر آگے ہو کر اپنا کردار، اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔